بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قوم ثمود کی نافرمانیاں اور ان پر عذاب الہی کا نزول۔ آج سے تقریباً 5000 سال قبل ہجر کے علاقے میں مشہور عرب قبیلہ ثمود رہتا تھا۔ یہ قبیلہ قوم عاد کی نسل سے ہے۔ حضرت ہود علیہ السلام اور قوم عاد میں سے جو مؤمنین اللہ کے عذاب سے بچ گئے تھے، قوم ثمود ان کی اولاد تھی۔ اس قوم میں بھی رفتہ رفتہ بت پرستی آ گئی تھی۔ اس وقت یہ علاقہ سعودی عرب میں ہے، جو مدائن صالح کے نام سے جانا جاتا ہے۔ مدائن مدینہ کی جمع ہے، جس کے معنی ہے شہر، جبکہ صالح مشہور نبی حضرت صالح علیہ السلام کی طرف منسوب ہے، یعنی حضرت صالح علیہ السلام کی بستیاں۔ مدائن صالح مدینہ منورہ اور تبوک کے درمیان مدینہ منورہ سے تقریباً 380 کلومیٹر شمال مغرب میں واقع ہے۔ مدینہ منورہ سے خیبر تقریباً 180 کلومیٹر دور ہے، جو مدینہ منورہ اور مدائن صالح کے درمیان واقع ہے۔ بعض لوگ اسی جگہ کی زیارت کے لیے جاتے ہیں، اگرچہ اس کی زیارت کوئی ترغیبی عمل نہیں ہے۔ آج بھی صبح سے شام تک حجر یعنی مدائن صالح کی زیارت کی جا سکتی ہے، لیکن رات میں اس مقام میں جانے کی اجازت نہیں ہے۔ اقوام متحدہ کے تعلیمی و ثقافتی مشہور ادارہ یونیسکو نے بھی مدائن صالح یعنی حجر کی تاریخی حیثیت تسلیم کی ہے۔ مدینہ منورہ سے جاتے ہوئے مدائن صالح سے 22 کلومیٹر دور پہلے العلا نام کا ایک خوبصورت شہر آباد ہے، جہاں لیموں، سنترا، انگور اور آم کے علاوہ گیہوں اور جو کی بھی خوب کھیتی ہوتی ہے۔ لیکن العلا شہر سے صرف 22 کلومیٹر کے فاصلے پر مدائن صالح واقع ہے، جہاں 5000 سال گزرنے کے باوجود آج بھی زندگی کا کوئی آثار دور دور تک موجود نہیں ہے۔ حتیٰ کہ پینے کے لیے پانی بھی موجود نہیں ہے، کیونکہ اس سرزمین میں سرکش قوم پر اللہ تعالیٰ کا دردناک عذاب نازل ہوا تھا۔ اسی لیے جو حضرات مدائن صالح جاتے ہیں وہ پانی، جوس وغیرہ العلا شہر سے ہی لے کر جاتے ہیں۔ حجاز مقدس کے تجارتی قافلے اسی راستے سے ملک شام جایا کرتے تھے۔ عثمانی حکومت نے 1908 میں مدائن صالح میں ایک ریلوے اسٹیشن بھی بنایا تھا، جو مدینہ منورہ کے بعد دوسرا بڑا ریلوے اسٹیشن تھا۔ مدینہ منورہ سے خیبر اور مدائن صالح ہوتی ہوئی ٹرین دمشق جایا کرتی تھی، مگر سلطنت عثمانیہ کے زوال کے ساتھ ہی یہ تاریخی ٹرین بند ہو گئی۔ غزوہ تبوک کے موقع پر جب نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس علاقے سے گزرے تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مسلمانوں کو یہ آثار قدیمہ دکھا کر وہ سبق دیا جو آثار قدیمہ سے ہر صاحب بصیرت شخص کو حاصل کرنا چاہیے، کہ یہ اس قوم کی بستی ہے جس پر اللہ کا عذاب نازل ہوا، لہٰذا یہاں سے جلدی گزر جاؤ۔ یہ سیرگاہ نہیں بلکہ رونے اور عبرت پذیری کا مقام ہے۔ حضرت صالح علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام سے بہت پہلے حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے سام کی نسل سے ہیں۔ انہیں قوم ثمود کے لیے نبی بنا کر بھیجا گیا تھا۔ یہ قوم بہت طاقتور تھی اور پہاڑوں کو تراش کر گھر بنایا کرتی تھی۔ یہ لوگ بتوں کی عبادت کیا کرتے تھے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم کو حت الامکان سمجھانے کی کوشش کی کہ اللہ ایک ہے، اس کی عبادت کرو، صرف وہی عبادت کے لائق ہے، اسی نے پوری کائنات کو پیدا کیا ہے۔ لیکن قوم ثمود نے اللہ کے نبی حضرت صالح علیہ السلام کی بات نہیں مانی۔ ایک مرتبہ انہوں نے حضرت صالح علیہ السلام سے مطالبہ کیا کہ اگر آپ ہمارے سامنے کے پہاڑ سے کوئی اونٹنی نکال کر دکھا دیں گے تو ہم ایمان لے آئیں گے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے دعا فرمائی اور اللہ تعالیٰ نے پہاڑ سے اونٹنی بھی نکال کر دکھا دی۔ جس پہاڑی سے اونٹنی نکلی اسے فج الناقہ کہا جاتا ہے۔ اس معجزے کے باوجود چند لوگوں کے علاوہ قوم ثمود کی بڑی تعداد ایمان نہیں لائی، لیکن چونکہ انہوں نے اس معجزے کو اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا، اس لیے وہ کسی قدر اس اونٹنی کا احترام کرتے تھے۔ حضرت صالح علیہ السلام کے فیصلے کے بعد کنویں سے پانی پینے کی باری مقرر کر دی گئی۔ ایک دن اونٹنی کنویں کا پانی پیتی اور دوسرے دن قوم ثمود کے لوگ
مگر آہستہ آہستہ انہوں نے اونٹنی کو ستانا شروع کر دیا۔ حضرت صالح علیہ السلام نے ایسا کرنے سے منع کیا، لیکن ایک دن قوم سمود کے کچھ شریروں نے اونٹنی کو مار ڈالا۔ حضرت صالح علیہ السلام سمجھ گئے کہ اب اللہ کا عذاب نازل ہوگا، چنانچہ انہوں نے بتا دیا کہ 3 دن میں اللہ کا عذاب نازل ہو جائے گا۔ اس کے باوجود اس ضدی قوم نے توبہ کرنے کے بجائے حضرت صالح علیہ السلام کو قتل کرنے کا منصوبہ بنایا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی سورہ نمل میں ذکر کیا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے انہیں راستے ہی میں ہلاک کر دیا اور ان کا منصوبہ دھرا رہ گیا۔ آخرکار 3 دن گزرنے کے بعد شدید زلزلہ آیا اور آسمان سے ایک ہیبت ناک چیخ کی آواز نے ان سب کو ہلاک کر ڈالا۔ اس طرح قوم سمود اپنی پوری طاقت اور قوت کے باوجود ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئی اور ان کی بستی قیامت تک کے لوگوں کے لیے عبرت بن گئی۔ اللہ تعالیٰ نے اس قوم کا ذکر متعدد مرتبہ قرآن میں فرمایا ہے۔ حضرت صالح علیہ السلام کا نام بھی 9 مرتبہ قرآن مجید میں آیا ہے۔ حضرت صالح علیہ السلام اور ان کی قوم کا تفصیلی ذکر سورۃ الاعراف، سورہ ہود، سورۃ الشعراء، سورۃ النمل اور سورۃ القمر میں ہوا ہے۔ نیز سورہ حجر، سورہ فصلت، سورہ ذاریات، سورہ نجم، سورہ حاقہ اور سورہ شمس میں بھی ان کے مختصر احوال ذکر کیے گئے ہیں۔ چند آیات کا ترجمہ پیش خدمت ہے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے کہا، اے میری قوم کے لوگو، اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں ہے۔ تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک روشن دلیل آ چکی ہے۔ یہ اللہ کی اونٹنی ہے جو تمہارے لیے نشانی بن کر آئی ہے، اس لیے اسے آزاد چھوڑ دو کہ وہ اللہ کی زمین میں چرتی پھرے، اور اسے کسی برائی کے ارادے سے چھونا بھی نہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہیں ایک دکھ دینے والا عذاب آ پکڑے۔ اور وہ وقت یاد کرو جب اللہ نے تمہیں قوم عاد کے بعد جان نشین بنایا اور تمہیں زمین پر اس طرح بسایا کہ تم اس کے ہموار علاقوں میں محل بناتے ہو اور پہاڑوں کو تراش کر گھروں کی شکل دے دیتے ہو۔ لہٰذا اللہ کی نعمتوں پر دھیان دو اور زمین میں فساد مچاتے نہ پھرو۔ ان کی قوم کے سردار نے جو برائی کے گھمنڈ میں تھے ان کمزوروں سے پوچھا جو ایمان لے آئے تھے کہ کیا تمہیں اس بات کا یقین ہے کہ صالح اپنے رب کی طرف سے بھیجے ہوئے پیغمبر ہیں؟ انہوں نے کہا، بے شک ہم اس پیغام پر پورا یقین رکھتے ہیں جو ان کے ذریعے بھیجا گیا ہے۔ وہ مغرور لوگ کہنے لگے، جس پیغام پر تم ایمان لائے ہو اس کے تو ہم سب منکر ہیں۔ چنانچہ انہوں نے اونٹنی کو مار ڈالا اور اپنے پروردگار کے حکم سے سرکشی کی اور کہا، صالح اگر تم واقعی ایک پیغمبر ہو تو لے آؤ وہ عذاب جس کی ہمیں دھمکی دیتے ہو۔ نتیجہ یہ ہوا کہ انہیں زلزلے نے آ پکڑا اور وہ اپنے گھروں میں اوندے پڑے رہ گئے۔ اس موقع پر صالح علیہ السلام ان سے منہ موڑ کر چل دیے اور کہنے لگے، اے میری قوم، میں نے تمہیں اپنے رب کا پیغام پہنچایا اور تمہاری خیر خواہی کی، مگر افسوس کہ تم خیر خواہوں کو پسند ہی نہیں کرتے تھے۔ اور قوم سمود کے پاس ہم نے ان کے بھائی صالح علیہ السلام کو پیغمبر بنا کر بھیجا۔ انہوں نے کہا، اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں ہے۔ اسی نے تمہیں زمین سے پیدا کیا اور اس میں تمہیں آباد کیا، لہٰذا اس سے اپنے گناہوں کی معافی مانگو، پھر اس کی طرف رجوع کرو۔ یقین رکھو کہ میرا رب تم سے قریب بھی ہے، دعائیں قبول کرنے والا بھی۔ وہ کہنے لگے، اے صالح، اس سے پہلے تو تم ہمارے درمیان اس طرح رہے ہو کہ تم سے بڑی امیدیں وابستہ تھی، یعنی نبوت سے قبل حضرت صالح علیہ السلام اپنی قوم میں عظیم مقام رکھتے تھے۔ جن بتوں کی عبادت ہمارے باپ دادا کرتے آئے ہیں، کیا تم ہمیں ان کی عبادت کرنے سے منع کرتے ہو؟ جس بات کی دعوت تم دے رہے ہو اس کے بارے میں تو ہمیں ایسا شک ہے جس نے ہمیں اضطراب میں ڈال دیا ہے۔ صالح علیہ السلام نے کہا، اے میری قوم، ذرا مجھے یہ بتاؤ کہ اگر میں اپنے پروردگار کی طرف سے آئی ہوئی ایک روشن ہدایت پر قائم ہوں
اور اس نے مجھے خاص اپنے پاس سے ایک رحمت یعنی نبوت عطا فرمائی ہے، پھر بھی اگر میں اس کی نافرمانی کروں تو کون ہے جو مجھے اللہ کی پکڑ سے بچا لے؟ لہٰذا تم میرے فرائض سے روک کر بربادی میں مبتلا کرنے کی سوا مجھے اور کیا دے رہے ہو؟ اور اے میری قوم، یہ اللہ کی اونٹنی تمہارے لیے ایک نشانی بن کر آئی ہے، لہٰذا اسے آزاد چھوڑ دو تاکہ اللہ کی زمین میں کھاتی پھرے اور اسے برے ارادے سے چھونا بھی نہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہیں عن قریب آنے والا عذاب آ پکڑے۔ پھر ہوا یہ کہ انہوں نے اسے مار ڈالا، چنانچہ صالح علیہ السلام نے کہا تم اپنے گھروں میں 3 دن اور مزے کر لو، اس کے بعد عذاب آئے گا، اور یہ ایسا وعدہ ہے جسے کوئی جھوٹا نہیں کر سکتا۔ پھر جب ہمارا حکم آ گیا تو ہم نے صالح کو اور ان کے ساتھ جو ایمان لائے تھے انہیں اپنی خاص رحمت کے ذریعے نجات دی اور اس دن کی رسوائی سے بچا لیا۔ یقیناً تمہارا پروردگار بڑی قوت، بڑے اقتدار کا مالک ہے، اور جن لوگوں نے ظلم کا راستہ اپنایا تھا ان کو ایک چنگار نے آ پکڑا جس کے نتیجے میں وہ اپنے گھروں میں اوندے پڑے رہ گئے۔ امید ہے کہ آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک ضرور کر دیں اور چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں تاکہ اس طرح کی انفارمیٹیو ویڈیوز آپ کے پاس بر وقت پہنچتی رہیں۔ شکریہ۔